إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. معزز سامعین حاضرین جمعہ، ہر قسم تعریفات، توصیفات، کبریائی، حمد و ثنا بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق و کائنات، مالک و ارض و سما کے لائق و زیبہ ہے، جو ہم سب کا خالق، ہم سب کا مالک، ہم سب کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ بے شمار ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جنہوں نے بے شمار مصائب والا مشقتیں، پریشانیاں برداشت کر کے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو دنیا والوں تک کی پہنچایا، جن کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس جیسے عظیم الشان کتاب کو نزول فرمایا، جن کو رب العالمین نے بشیر النذیر بنا کر کے مبعوث فرمایا، جن کو رب العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین بنا کر کے مبعوث فرمایا، جن کا نام ہے نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات، موسم ذی الحج کا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ
اسی کی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حضرات، ہم لوگوں کو 2 ماہ 10 دن پہلے اور 1 ماہ اس سے اور پہلے یہ تمنا تھی کہ رمضان آ رہا ہے، بڑا جوش، بڑا ولولہ تھا کہ رمضان آئے گا۔ ہم سمجھ بھی نہیں پائے، کچھ کر بھی نہیں پائے اپنی آخرت کی، لیکن رمضان آیا اور چلا گیا۔ پھر تمنا تھی، دل میں آرزو تھی کہ بقرعید آئے گی، آئی نا بقرعید، چلی گئی۔ عید آئی، رمضان آیا، چلا گیا۔ بقرعید آئی، چلی گئی۔ ابھی کیا تمنا ہے؟ 8 مہینے باقی رمضان کے، رمضان آئے گا، چلا جائے گا۔ وقت یوں ہی بدلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جب متعین کیا وہ چیز آتی رہے گی۔ کبھی سوچا کہ ہم لوگوں نے کیا؟ عید آئی، چلی گئی، بقرعید آئی، گزر گئی۔ ایسے ہی ایک دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، زندگی گزر جائے گی۔ پھر یہ سال آتے جاتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، اس میں چکر لگاتے رہیں گے، اور زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ عبرت ہے، عبرت۔ جو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کبھی سوچا کہ وہ بہت بڑی عبرت ہے۔ آج ہر شخص کی زبان سے اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہوگا، کیا ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وقت پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ عید گزر کے، بقرعید گزر کے، ہم بھی گزریں گے؟ گزرنا ہے ہم کو بھی۔ ہم کس مرحلے سے گزریں گے؟ ہم اس مرحلے سے گزریں گے جو مرحلہ ایسا ہوگا کہ ہم چارپائی پر لیٹے ہوں گے، ابھی ہم اپنی مرضی سے صابن تک سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہر شخص کی بات کر رہا ہوں، شاذ و نادر ایسے بالکل بھولے بھالے ہوں گے جو مل گیا اس سے نہا لیے، ورنہ اکثریت نکتے والی ہے، نزاکت والی ہے، لچاکت والی ہے۔ صابن، شیمپو تک سلیکٹ ہوتا ہے، اس سے ہم نہاتے ہیں، ہے نا؟ ایسے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور بڑے شہروں میں تو بڑی اور باتیں ہیں، صابن تک سلیکٹ ہوتا ہے، اس سے ہم نہاتے ہیں۔ یہ اس کمپنی کا یہ کپڑا، یہ برانڈ ہم پہنتے ہیں۔ ایک وقت جس سے ہم گزرنے والے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہوں گے، غسال جو میت کو نہلاتے اس کو غسال کہتے ہیں، جس صابن سے، جس سے جیسے چاہے گا نہلا دے گا، ہم چوں چرا بھی نہیں کر پائیں گے۔ جدھر چاہے گا ادھر موڑ دے گا، ہم ہل نہیں پائیں گے۔ جیسے چاہے گا ویسے نہلائے گا، ہم کچھ بول نہیں پائیں گے۔ اس وقت سے ہم کو بھی گزرنا ہے۔ اور وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ ہمیں ایک چارپائی پر رکھ کر کے اور لوگ کاندھا دینا ثواب سمجھیں گے، اور لے جا کر کے قبرستان میں، قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ وہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر ایک چیز گزر جائے گی۔ جابر ظالم حکمران بادشاہ جو تخت نشین ہیں اور تھے، گزر گئے، ان کی قبریں بھی مٹ چکی ہیں، ان کی قبریں بھی مٹ چکی ہیں۔ زمانے قدیم کے بڑے بڑے بادشاہ، راجہ مہاراجہ کے ان کی عمارتیں کھنڈرات میں آج تبدیل ہو گئی ہیں۔ وحشت نکلتی ہے ان کھنڈراتوں سے، ان کے محلوں سے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ قبریں بوسیدہ ہو گئے، مٹ چکی ہیں۔ ایسے ہی ایک مرحلے سے ہم کو بھی گزرنا ہے، ایک دن ہم بھی قبر میں ہوں گے۔ 60-70 سال جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کو کامیاب بنائیں، اپنے آخرت کی فکر کریں۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے یار وقت تیزی سے گزر رہا، تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت سال اس طریقے سے اتنی تیزی سے گزرے گا جیسے کہ مہینہ گزر جاتا ہے، مہینہ ہفتوں کے مانند گزر جائے گا، ہفتہ گھنٹے کے مانند گزر جائے گا۔ اور گھنٹے کی مثال اللہ کے نبی نے یوں دی کہ کوئی آگ کا شعلہ ہو، اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے، جتنی جلدی وہ آگ کا شعلہ سرد پڑ جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، اتنی جلدی گھنٹہ گزر جائے گا۔ آج کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے حضرات، ہم سب کی زندگی بھی ساتھ میں گزرتی جا رہی ہے۔ پھر زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی آپشن، کوئی موقع نہیں ملے گا میرے پاس میں۔ پھر ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، اور تمہارے اور ہمارے اعمال ہوں گے۔ ہر قبر والا اپنے اعمال کی فکر کرے گا، دوسرے کے بارے میں اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا اس کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو ایام عطا فرمائے ہیں، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے،
4 حرمت والے مہینے رجب جو رمضان کے 1 ماہ پہلے پڑتا ہے، اور ذی-قعدہ، اس کے بعد ذی الحج جو مہینہ چل رہا ہے ابھی، اس کے بعد پھر محرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور ذی الحج کے مہینے میں تو بہت سارے ارکان اسلام کے رکن ادا ہوتے ہیں، نمازیں ہیں اور حج ہے، یہ ادا ہوتے ہیں۔ اور قربانی بھی بہت عظیم عمل ہے، لیکن آج لوگوں نے اس کو بھی انجوائمنٹ کا، کھانے پینے کے بعد ایک ذریعہ بنا کے رکھ دیا۔ مقصد کیا ہے قربانی کا؟ قربانی ہم کو کیا پیغام دیتی ہے؟ قربانی ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے؟ اس پر انسان کبھی غور نہیں کرتا۔ قربان سے ماخوذ، جس کے معنی ہوتے کہ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا۔ صرف اسی کا نام نہیں کہ اعلیٰ قسم کی ڈشیں اور قسم قسم کی غذائیں، قسم قسم کے ٹیبل پر، دسترخوان پر ڈشیں لگا دی جائیں، کھا لیا جائے، پکا لیا جائے، کیا اسی کے نام قربانی ہے؟ اگر اسی کے نام قربانی تو روز لوگ اپنے بڑے رئیس گھرانوں میں روز سب اعلیٰ قسم کی غذائیں چیزیں بنتی رہتی ہیں۔ قربانی کیا مقصد نہیں، یہ مقصد نہیں یہ بقرعید کا، عید الاضحیٰ کا کہ اعلیٰ قسم کا لباس پہن لیا جائے، اچھا کھا لیا جائے، ہنسی مذاق انجوائمنٹ کر لیا جائے، بس ہو گیا عید بقرعید ہو گئی، نہیں۔ بہت پیغامات ہیں، بڑے مقاصد ہیں قربانی کے، بے شمار۔ اللہ تعالیٰ نے اس تہوار کے ہزاروں فائدے انسانوں کی آخرت کے بھی ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فائدے عید الاضحیٰ بقرعید کے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ہزاروں گھر سنور جاتے ہیں اس بقرعید سے، ہزاروں ایسے لوگ جو کئی ماہ تک مٹن نہیں خرید سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ انتظامات کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی تہوار کے فائدے فضیلت اتنی بڑی ہے کہ ہزاروں گھروں کا سسٹم اس ایک تہوار سے بن جاتا ہے، سالوں سال تک بنتا رہتا ہے۔ اور انسان جو قربانی کرتا ہے وہ جانور مہنگا ہو یا سستا ہو، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا اخلاص کیسا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا، اللہ کے خوشنودی کے لیے قربانی کی گئی ہے کہ نہیں، اللہ صرف یہ دیکھتا ہے۔ اور انسان جس وقت جانور خرید رہا ہوتا ہے اسی وقت یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی قربانی قبول کیا نہیں قبول، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے من میں کیا ہے، کس نیت سے خرید رہا ہے، نیت پاکیزہ ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ایسا خریدے تاکہ جوار پورے علاقے میں میری طرح کسی کا بغیر ہی نہ ہو، میری طرح کسی کا ہونا، اتنا مہنگا خریدے۔ مہنگا سستا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے، تمہارے اندر اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، کتنے بڑے پیسے والے تم، اللہ نہیں دیکھتا اس کو۔ کیا دیکھتا ہے پھر اللہ کا؟ وَلَكِ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِ، قلب جمع قلوب، دل ہارٹ کو بولتے ہیں، دل کو بولتے ہیں، اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کیسے ہیں، اللہ تمہارے اعمال دیکھتے، تمہارے دل کو دیکھتا، تمہارا دل کیسے، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ قربانی تو اس لیے تھی کہ ہم متقی بن جائے، مخلص بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات بڑھ چڑھ کر کے کریں، اور جیسے کہ ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، جانور کو قربان کر رہے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں سب کو ذبح کر دے، ختم۔ جانور جب ذبح ہو جاتا ہے کیا دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی وہ رذیلہ، وہ غلط وہ کام، وہ معصیتیں جو تم کرتے ہو ان کو ذبح کر دے، یہ بھی قربانی ہے۔ قربانی بہت ساری چیزوں کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزوں پر قربانی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دینا قربانی ہے۔ نفس چاہ رہا کہ گناہ کرے، معصیت کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر نفس کو ذبح کر دو، ختم کر دو، دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے رب کو ناراض نہیں کریں، گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جو گناہ شرم ہو جانے کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور گناہ کرتا جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے انسان کی سخت پکڑ ہے، ایسے انسان کے ساتھ شدید معاملات کیے جائیں گے۔ حضرت قربانی
اس نیت سے کی جائے کہ اللہ میرے اخلاص کو دیکھے, اللہ میرے دل کو دیکھے, اللہ میرے تقوی کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اور اگر اس نیت سے قربانی کی جا رہی کہ صرف کھا پی لیا جائے اور لوگوں کے اندر واہواہی ہو کہ میرا جانور اتنا بڑا تھا, اپنے جانور کو بڑے اسٹیٹس میں دکھایا جائے کہ ہم اتنا بڑا جانور لے کر کے آئے, معاشرے میں, سوسائٹی میں میری تعریف ہو, تو اب یہ بات یاد رکھے, ریا, نمود, دکھلاوے سے یہ قربانی ہی نہیں, دنیا کی کوئی بھی عبادت, دنیا کی اسلام کی کوئی بھی رکن یا کوئی بھی عبادت اگر ریا, نمود, دکھلاوا آ جائے گا, اللہ تعالیٰ کے اس عمل کی زیرو کو برابر بھی وقات نہیں ہے, زیرو کے برابر بھی وقات اللہ تعالیٰ کے ایسے عمل کے نہیں, وہ عمل قربانی کا ہو یا حج کا ہو یا نماز کا ہو یا اور دیگر عبادات ہیں اس کا ہو, کوئی بھی عبادت ہے اگر ریا دکھلاوا آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا. ایک انسان اگر سونے کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے, صدقہ کر دے, بانٹ دے, لوگوں میں ڈیوٹ تقسیم کر دے, اگر دکھلاوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کوئی قابل قبول نہیں. لیکن اگر کوئی اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ایک جو کا دانہ یا ایک دینار یا ایک درہم بھی اللہ کے راستے میں یا ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر بھی اجر عطا فرما سکتا ہے اس کے خلوص کی بنا پر. تو اخلاص اگر کسی بھی عبادت میں, کسی بھی اعمال میں دو شرطیں نہیں پائے جائیں گی, اخلاص اور تقوی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا. اگر ریا نمود ہے تو اللہ کے نبی کی سخت وعید ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے, خوف ہے, وہ شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے فرمایا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ, اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی شرک اصغر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الریا, دکھلاوا, ریا نمود کے لیے اگر وہ کوئی عمل کر رہا ہے, وہ قربانی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ بھی قبول نہیں فرمائے گا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم تجازی العباد بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عبادت, کوئی بھی عمل کیا ہوگا, اللہ فرمائے گا کل قیامت کے دن اذهبوا الى الذين, ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کو تم نے دنیا میں دکھلانے کے لیے عبادت کیا تھا, اعمال کیا تھا, جاؤ دیکھو ان کے پاس تمہاری دکھلاوٹ کا جو تم نے دکھایا تھا کوئی عمل, کوئی اجر, کوئی ریوارڈ, کوئی بدلہ موجود ہے کیا؟ اللہ کہے گا جاؤ انہیں لوگوں سے لے لو, انہیں لوگوں سے لے لو جو بھی عبادت کو دکھلا کر کے کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بلائے گا, اس عبادت کا اجر دکھائے گا, اس عبادت کا ثواب دکھائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے عطا نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے دے گا نہیں. اب بتائیں کتنی حسرت کی بات ہے کہ آپ کو کوئی سامان دکھایا جائے, آپ کو کوئی سامان دکھایا جائے اور پھر تمہیں بھگا دیا جائے. کتنا موڈ خراب ہو گیا, خراب ہے نا موڈ یار, کتنا موڈ خراب ہو گیا, کیسا انسان یار, بلایا دیا نہیں, 10 لوگ سے بتاؤ کہ برائی اس کی الگ سے کرو گے, آپ کو بلایا جائے گا آخرت میں اور جو نیک اعمال ہے اس کا ثواب اللہ دکھائے, کتنا بڑا ثواب ہے, پھر اللہ دے گا نہیں, بھگا دیا جائے گا, دھتکار دیا جائے گا. کتنی شرمندگی اور کتنی شیم کی بات ہوگی اس انسان کے لیے جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. تو قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہمارے اندر ڈر آ جائے, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی آ جائے. قربانی ہمیں موحد بننے کا دعوت دیتا ہے, قربانی ہمیں موحد بننے کی پیغام دیتا ہے قربانی کی, ہم موحد بن جائیں, یعنی ہر قسم کے کفر سے, شرک کی نجاستوں سے, غلاظتوں سے, آلائش سے اپنے آپ کو پاک رکھیں, اپنے آپ کو دور رکھیں. قربانی اس چیز کا ہمیں پیغام دیتی ہے, اور قربانی یہ پیغام دیتی ہے کہ جانور کو بس اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا, جانور کو بس اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا. اگر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے گا وہ قربانی قبول نہیں ہے. یا وہ جانور جو اللہ کے نام پر تو ذبح کیا جا رہا ہے
لیکن ایسے مقام پر ذبح کیا جا رہا ہے جہاں سے شرک کفر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے پھیلایا جاتا ہے، یا پھر ایسے مقام یا ایسے آستانے پر یا ایسی جگہ پر جانور ذبح کیا جا رہا ہے جہاں کسی دیوی دیوتاؤں کسی دھارمک مذہب کے بتوں کی ورشپ عبادت ہوتی ہے، اگر وہاں پر بھی جانور ذبح کیا جا رہا ہے اگرچہ اللہ کا نام لے کر ہی کیوں ذبح کیا جائے پھر بھی وہ جانور حرام ہوگا۔ اور ایسے انسان پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے جو ذبح کرے ذبیحہ اللہ کے نام نہ ہو، غیر اللہ کے نام ہو، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے ایسے انسانوں پر جو ذبیحہ تو کرتا ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیتا، یا پھر اللہ کا نام لے رہا ہے لیکن ایسے مقام پر کر رہا ہے جہاں پر شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی، شرک اکبر کا ارتکاب ہو رہا ہے، اگر وہاں جانور ذبح کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 4 لوگوں کا اللہ لعنت فرماتا ہے، 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائے، لعن اللہ من لعن والدہ، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے والد، اپنے ابا، اپنے ابو پر لعنت و ملامت کرے، گالی گلوچ کرے اپنے باپ کے ساتھ میں، ایسے انسان پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 2، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس شخص اللہ کی لعنت ہے جو اللہ غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرے اور اس کو ذبح کرے۔ نمبر 3، لعن اللہ من آوا محدثا، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، کسی جانتے بوجھتے، اگر آپ کو معلوم ہے انسان بدعت کرتا ہے، بدعت کا ارتکاب کرنے والا، ایسے بدعتی کو اگر کوئی پناہ دے رہا ہے، اس کی تکریم کر رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت ہے ایسے انسان پر۔ نمبر 4، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہے ایسے شخص پر اس زمین کے نشانات کو مٹا دے، زمین کے نشان کو مٹا دے، یعنی دوسرے کی چیز ہے اس کے نشانوں کو مٹا کے اب اس کو قبضیاتا جا رہا، اپنا بناتا جا رہا، اس کو اپنا کرتا جا رہا، نشان مٹاتا جا رہا، وہ چاہے کاغذ کی شکل میں ہو، پیپر کی شکل میں ہو یا زمین کی شکل میں ہو، ہے کسی اور کی، ہے وہ جگہ کسی اور کی، لیکن منار الارض، غیر منار الارض، زمین کے نشان کو مٹا کے وہ اپنی بناتے جا رہا، اللہ کے نبی لعنت ہے ایسے انسان پر۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اور بدعتی کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بدعتی کی لا يقبل اللہ یوم القیامت من صرف ولا عدل، بدعتی کی نہ کوئی فرض نماز قبول ہے نہ کوئی نفل نماز قبول ہے۔ اگر کوئی اوپنلی کھلے طور پر بدعت کر رہا ہے، جب اس کی فرض قبول نہیں ہوگی تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، اس کی قربانی بھی قبول نہیں، جس کی فرض قبول نہیں، قربانی سنت ابی ابراہیم، تمہارے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو بدعتی کے فرض نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی اللہ کے نبی کی حدیث سے۔ اور اللہ نے لعنت کی ہے ایسے انسان پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے یا اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرنے سے بھی منع کیا گیا، اس کی عزت کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے قربانی ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی تلقین کرتی ہے، قربانی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے قربانی کہ ہم اپنے دلوں کو اخلاق رذیلہ سے اور اخلاقی رذالتوں سے، جو برے اخلاق ہیں ان سے اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں، مثلا بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جلن ہے، ان تمام اخلاق رذیلہ سے، ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ قربانی ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اپنے دلوں کو پاک صاف رکھیں، جس طریقے سے جانور کا بے عیب، جانور کی قربانی اسی وقت قبول ہوگی جب جانور بے عیب ہوگا، یعنی اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، اسی طریقے سے تم اس وقت جنت جاؤ گے جب تمہارا دل ان بیماریوں سے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جلن ہے، ان سے تمہارا دل پاک صاف ہوگا۔ تو اپنے دلوں کو ان تمام بیماریوں سے پاک صاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، اور اللہ کریم فرماتے کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ ایک انصاری صحابی داخل ہوتے ہیں اور وہاں پر جو بیٹھے ہیں عبد الرحمن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہیں پر بیٹھے ہوئے۔ دوسرا دن ہوتا ہے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں،
اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے. پھر وہ انصاری صحابی داخل ہوتے ہیں. تیسرا دن پھر ہوتا ہے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. وہی انصاری صحابی داخل ہوتے ہیں. پاس بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت تعجب کرتے ہیں کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے, اور فرمایا 3 دن تک اللہ کے فرمائے وہ جنتی اس دروازے سے داخل ہوگا. وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انصاری صحابی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اپنے ابا سے یہ بات کہہ لی کہ 3 دن تک میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا, آپ ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا لیں. صحابی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میرے گھر پہ رہ سکتے ہو. گھر پہ رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ رات میں کوئی زیادہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں, تہجد بھی کوئی زیادہ لمبی نہیں پڑھ رہے ہیں, زیادہ کوئی رات کو تلاوت بھی نہیں کر رہے ہیں. 3 دن تک گزر جاتا ہے ان کے گھر پہ رہتے رہتے. پھر وہ کہتے ہیں اے انصاری صحابی ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے آپ کو 3 روز تک جنت کی بشارت دی؟ آپ 3 دن داخل ہوئے, میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ جاتا, اللہ کے نبی نے فرمایا اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اے انصاری صحابی کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں ما هو الا ما رأيت غير اني لا اجد في نفسي لاحد من المسلمين غشا ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه. فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس ٹھہرے اور کوئی خاص عمل نہیں دیکھا, لیکن میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ میں اپنے دل میں مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہوں. وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا, اور میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں اور اس کے اوپر میں حسد نہیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمتیں عطا فرمائی میں اس پر خوش ہوتا ہوں اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں. میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ نہیں ہے, بغض نہیں ہے, حسد نہیں ہے, عداوت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا اسی بنا پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہو. اندازہ لگائے دل کی پاکیزگی کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اس صحابی کو جنت کی بشارت دی. تو جس طریقے سے جانور کا عیب سے پاک ہونا ضروری ہے, اسی طریقے سے ہمارے دل کو ان بیماریوں سے, اخلاق ہمارے اچھے ہونا چاہیے, ان بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک ہو اور کفر شرک کی نجاستوں سے غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک کرے. قربانی کا موسم چل رہا ہے, جسے میں نے پہلے کہا تھا سارے وقت گزر جائیں گے, سارے حالات گزر جائیں گے. اپنی آخرت کے بارے میں سوچو یار کیا بنے گا اگر ہمارے اعمال اچھے رہے. تم ان اولادوں کے لیے, ان بچوں کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہو, کیا پڑے گا وہاں پر؟ کیا پتا کب قیامت آئے, تب تک چاہے ہم کو قبر ہی نہیں رہنا ہے. نہ جانے کتنی مطلب قبر کو پلٹی کیا جائے گا, میرے عضلات تو نکل کے باہر پھینکا جائے گا. آپ کو جاتے کا دوستان دیکھتے رہے گا, عضلات تو نکل کے باہر پھینکتے ہیں, دوسری میت رکھ کے پھر ہڈیوں سے ڈال دیا جائے. کیا پتا کتنی بار میرے ہڈیوں کو باہر نکال کے پھینکا جائے, اندر رکھا جائے, کب تک کتنے عرصے تک ہم قبر میں رہیں گے. لہذا اپنے آخرت کی فکر کریں. سارے حالات گزر جائیں گے یار, کوئی کام نہیں آئے گا, نہ بیٹا, نہ باپ, نہ بیوی, نہ بچے, بس دنیا تک یہ رشتے ہیں. بس دن ادھر سانس نکلی, اگر ہاتھ میں گھڑی مہنگی والی ہے نا, مہنگی یا سستی سب نکال ہی لیتے ہیں یار. ہم تو ابھی اتنے جنازے پہ آیا ہوں اور کتنے میتوں کو نہلانے پہ میں دیکھا ہوں, کسی کے ہاتھ میں کچھ رہتا ہوتا کچھ نہیں, مہنگا ہو یا سستی ہو یا انگوٹھی کچھ بھی سب نکال لیا جاتا ہے. کیا کام آئے گا قبر کے اندر؟ لہذا اپنی آخرت کی خود فکر کریں. قربانی کے ایام چل رہے ہیں, جیسے کہ جانور ذبح کر رہے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اپنے گناہوں کو ذبح کر دیں, اپنی اندر کی جو غلاظتیں ہیں ان کو نکال کے ذبح کر دیں. اللہ میں تجھ کو ناراض نہیں کروں گا, اللہ میں تجھ کو اٹھاؤں گا نہیں, اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما, میری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں, یا اللہ تو بخش دے, اللہ تیرے سوا اللہ کوئی بخشنے والا نہیں. یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا, یا اللہ صراط المستقیم پر چلنے والا بنا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا, یا اللہ بدعتوں سے دور رہنے والا بنا, شرک سے دور رہنے والا بنا. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ, اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو, ایمان پر ہو. یا اللہ پورے ہندوستان کے اندر امن امان کے ساتھ مسلمانوں کی قربانی ہو جائے, امن امان کے ساتھ عظیم مقدس تہوار اللہ تعالیٰ ادا ہو جائے. یا اللہ جو دشمن سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, یا اللہ تو سخت انتقام لے. یا اللہ ایسی مشکل اور بدترین قسم کی ظالموں پر جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھوک
رہے اور اسلام اور مسلمان اور قرآن قرآنی تعلیمات اسلام کے اشعار ان کی آنکھوں میں چبھ رہے. یا اللہ انہیں ہدایت دے یا پھر دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دے. مودی خطرناک مہلک قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دے تاکہ دنیا والے دیکھیں کہ اس کا عبرتناک انجام ہی ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھ, اسلام پر ایمان زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو ایمان پر ہو. آمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك مغفور رحيم.